السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمان سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے پرجوش ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے باوجود اگر پاکستانی قوم کو دیکھا جائے تو پاکستانی قوم جو ہے وہ اس جذبے میں کہیں بڑھ کر حصہ لینے کی تیاری میں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ گلی محلوں میں بچے، بوڑھے، جوان قربانی کے جانوروں کو نہلا رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بہت خوش ہیں، ہمیں کہیں دمبے نظر آتے ہیں تو کہیں جو ہے بیل نظر آتے ہیں۔ اسی طرح راولپنڈی شہر کی اگر بات کی جائے تو بکروں کے ساتھ ساتھ ہمیں اونٹ بھی دکھائی دیے، چونکہ سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے ہماری قوم کا جو جذبہ ہے وہ دیدنی ہے۔ ہم قربانی کے بعد قربانی کا جو گوشت ہے وہ بھی احسن طریقے سے اپنے عزیز و کرب میں اور مستحقین کو دینے کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے تو سنت ابراہیمی کے بعد علاشوں میں جو ہے ہم تھوڑا وہ اس طرح کا کردار ادا نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس کے باوجود وہاں پر بہت ساری ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ علاشے اٹھانے میں وہ کردار ادا نہیں کر پاتے۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے، اس میں دیکھنا جائے کہ سرکاری ادارے اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں اور بحیثیت قوم ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے آج ہم گفتگو کریں گے جو راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ ہے، ان کے منیجنگ ڈائریکٹر ہیں اویس منظور تارڑ صاحب۔ ان کو ہم نے مدعو کر رکھا ہے، وہ ہر سال اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس سال کی ان کی کیا تیاری ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ شہر کی صفائی کس طرح کر پائیں گے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تارڑ صاحب یہ بتائیے گا کہ کل عید ہے، آپ کی کیا تیاری ہے اور عید کا کیا پلان ہے آپ کا؟ سب سے پہلا تو آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا بہت شکریہ کہ اس امپورٹنٹ دن، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے سال کا سب سے جو مین ایونٹ ہماری کمپنی کے لیے ہوتا ہے وہ بھی یہی ہے، تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو صداقت صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً اس کی تیاری پچھلے 10 دن سے چل رہی ہے۔ ہمارے تمام گورنمنٹ لیول، ایون سی ایم لیولز، چیف سیکرٹری لیولز اور کمشنر لیولز، ہر لیول کے اوپر ان تیاریوں کو جانچا جا رہا ہے۔ اور تھوڑا سا میں آپ کو پلان بتاتا جاؤں کہ ہمارے 3 حصے ہیں اس پلان کے۔ ایک حصہ جو ہے جو آج شام تک ہم ختم کریں گے، جس میں یہ ہے کہ جب تک قربانی کی عید سے پہلے تک کے سارے سٹیپس، اس میں ہم نے ساری چیزیں کمپلیٹ کر لی ہیں، ہم آپ کو دکھائیں گے بھی۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج شام تک اپنے شہر کو زیرو ویسٹ پہ لے جائیں گے۔ اس جو گاڑیاں تھیں ہماری، جو ہمارا فلیٹ ہے، اس کو ہم نے اس کی ریپیئرنگ مینٹیننس کمپلیٹ کر لی ہے۔ جو ہم نے رینٹل پہ کچھ گاڑیاں لینی تھی وہ ہم نے ریسیو کر لی ہیں، اور ایک ہمارا پروسیجر ہوتا ہے ان پہ ٹریکرز وغیرہ لگانے کا، وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ ہمارے جو کیمپس ہیں وہ کل سے کام کر رہے ہیں، اویئرنیس کیمپس، جو ہر طرف آپ دیکھیں گے کہ شہر میں جو شہریوں کو اویئر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ بیگز ہم ان کو دے رہے ہیں۔ یہ تو آج تک کا ہمارا کام ہے۔ اس سے آگے 3 دن اب میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً ہمارا جو کام ہے وہ 4 گنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو اگر ایک دن میں ہم فار ایگزامپل 1000 ٹن اٹھا رہے ہوتے ہیں تو عید کے 3 دنوں میں ہم اس ایک دن میں 4000 ٹن تک چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی بھی ہماری مکمل تیاری ہے۔ ہمارے سٹاف جو ہے سارا اس کی چھٹیاں بند ہیں، ہم نے ایڈیشنل سٹاف ہائر کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جب عید ختم ہو جائے گی تو تیسری سٹیج آئے گی کہ ہم نے جو بھی آفرز جو کلیکٹ کی ہیں ان کو ہم نے سیف ڈسپوز کس طرح کرنا ہے۔ تو اس طرح یہ تینوں سٹیپس ہیں، اور الحمدللہ ہم ان تینوں سٹیپس کے لیے تیار ہیں۔ اور ہر سال کی طرح میری امید ہے کہ راولپنڈی کے شہری ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں، اور اس طرح بھی کل سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ راولپنڈی کے شہری ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کریں گے، اور اس آپریشن کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم احسن طریقے سے انجام دیں۔ تارڑ صاحب آپ نے کہا ہے کہ ویسٹ بیگز ہم تقسیم کر رہے ہیں، ان کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے اور کتنے بیگ آپ تقسیم کرتے ہیں؟ جی اس کا ایک تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہماری کمیونیکیشن ٹیم ہے، انہوں نے کل سے 17 کیمپس لگائے ہوئے ہیں پورے ہمارے جو سٹی ہے اس پہ شہریوں کو ساتھ ساتھ آگاہی دی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو ویسٹ بیگز جو ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے جو یونین کونسل لیول پہ ہمارے آفیسز ہیں، ادھر سے ہمارے ورکرز پچھلے 5-7 دن سے یہ اسیس کر رہے تھے کہ کون سا گھر ہے جدھر قربانی کے جانور آ رہے ہیں، ان سے ہم فیڈ بیک لے رہے تھے۔ تو اس کے حساب سے میں آپ کو صرف ایک نمبر بتاتا چلوں کہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہم نے جو ویسٹ بیگز ہیں اس میں 50,000 تحصیلوں میں اور 1.5 لاکھ جو ہمیں ادھر شہر میں ہم تقسیم کریں گے۔ تارڑ صاحب یہ بتائیے گا کہ شہر کو بدبو اور تفن سے پاک رکھنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہوئے ہیں؟ جی اس کے لیے ہمارے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسفر اسٹیشنز جو ہم آپ کو دکھائیں گے بھی، اس میں ہم یہ انشور کریں گے کہ جو بھی ویسٹ اس جگہ پہ آیا ہم اس کو پڑا نہ چھوڑیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہمارے
कंप्लेंट नंबर्स हमने डिस्प्ले किए हुए हैं सारे शहर में, हम लोग शहरी हमें कंप्लेंट करते जाएंगे, हमारी गाड़ियाँ उधर से उनके जो ऑफर्स हैं उठाएंगी और हमारे ये जो 12 शहर के अंदर कैंप्स हैं इनके अंदर लेके आएंगी, और हम इंश्योर करेंगे कि वो हम रात 12 बजे से पहले शहर से तकरीबन 32 किलोमीटर दूर हमारी डंप साइट है, हम उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे रात 12 बजे तक। और इंशाल्लाह ताला जब हम तीसरे दिन 12-1 बजे अपना ऑपरेशन क्लोज करेंगे, हर रोज़ का जो सर कचरों का हर रोज़ आप रात को शिफ्ट कर देते हैं? हर रोज़ रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब तक उस दिन का वेस्ट ख़त्म नहीं होगा हमारी टीम्स फील्ड में रहेंगी और उसको हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे अपनी वेस्ट साइट पे, और अगले दिन के लिए दोबारा फिर हम उसी तरह तैयार होंगे। इस मरतबा कितनी इजाफी नफरी और मशीनरी इस्तेमाल होगी? जो हमारी रूटीन की मशीनरी है वो तकरीबन 300 के करीब है जी, लेकिन हमने 135 व्हीकल्स जो हैं वो हायर किए हुए हैं। ये लास्ट टाइम से तकरीबन 20 व्हीकल्स ज़्यादा हैं जो हमने इस दफ़ा हायर किए हैं जी। सर ये बताइएगा कि अवामी शिकायत के इजाले के लिए आपने क्या इक़दाम किए हुए हैं? इसका एक बड़ा हमने मरबूत निज़ाम बनाया हुआ है। हमारे शहर में तकरीबन 450 के करीब जो हैं बैनर्स लगे हुए हैं, हर यूनियन कौंसिल के हिसाब से उसके ऊपर नंबर दर्ज हैं। एक हमारा 1139 का नंबर है जो आपके प्रोग्राम की विसातत से मैं सबको बताना भी चाहूँगा कि वो 24/7 वो नंबर चल रहा है, और हमारा मैक्सिमम टाइम जो है वो 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स में हमने उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करके हम शहरी को वापस फ़ोन करेंगे कि आपकी जो भी शिकायत थी वो रिजॉल्व हो गई है। 1139 के ऊपर हमें करें। उसके अलावा हर इलाके में जो हमारे नंबर्स हैं हमने पहले अवेयरनेस के ज़रिए, पम्फलेट्स के ज़रिए, बैनर्स के ज़रिए वो सारे जो है वो डिस्प्ले किए हुए हैं, उन नंबर्स के ऊपर हमें कॉल करें और इंशाल्लाह ताला तमाम शहरियों की जो भी कंप्लेंट्स होगी हम साथ साथ रिजॉल्व करेंगे जी। तो सर ये बताइएगा कि इस सारे सिस्टम के मॉनिटरिंग के लिए भी आपने कोई एहतमाम किया हुआ और आप कैसे मॉनिटर करते हैं फिर? जी उसके लिए हमारे कंट्रोल रूम्स हैं, 2 हमारे अपने कंट्रोल रूम्स हैं, जिसमें एक जो है वो हमारा इस तरह का हमारे हमने सारे जो व्हीकल्स आपके इस वक्त हमारे कल से काम करेंगे उनके ऊपर ट्रैकर्स इंस्टॉल्ड होंगे और उसका कंट्रोल हमारे कंट्रोल रूम में होगा, तो हम उधर लाइव मॉनिटरिंग कर रहे होंगे कि कौन सा व्हीकल किस जगह पे हमारा जा रहा है। उसके बाद 2 कंट्रोल रूम्स उनको उनकी शिकायत को हल करने के लिए कि फॉर एग्जांपल हमारी कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उसका हमने फिर बैकअप रखा हुआ है। वो कंट्रोल रूम के थ्रू हम देख रहे होंगे कि लाइव उसको देख रहे होंगे किधर कोई इशू है, और वो हमारा फ्लीट डिपार्टमेंट पूरा जो है वो एक्टिव होगा और वो उसको रिप्लेस कर रहा होगा उन गाड़ियों को। तर साहब आपने अवामी शिकायत और इजाले के लिए यकीनन अच्छे एहतमाम किए हुए हैं। इसके साथ साथ आप बता रहे हैं कि हमने जो है बहुत जो स्पॉट बनाई हुए हैं जहाँ पर आप कचरा डंप करेंगे, जहाँ पर आगाही मुहिम ने आपने एहतमाम किया, और इसी तरह जो आपकी गाड़ियों का फ्लीट है हम कोशिश करेंगे कि आवाम को वो भी दिखा सकें। नाजरीन एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं बताऊं कि हम इस वक्त फील्ड में जाएंगे जहां जो है एमडी जो वेस्ट मैनेजमेंट है हमारे साथ होंगे। इन्होंने वहाँ पर जो कैंप लगा है उस कैंप का भी हम विज़िट करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैंप में इनके क्या इंतजाम हैं, कचरा ये कहाँ पर डंप करेंगे, जो आपके गली महलों और घरों से लेके आते हैं जहाँ डंप करेंगे वो जगह भी आपको दिखाएंगे, और फिर इनकी गाड़ियों की जो तैयारी है वो भी आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, जैसे कि बात हो रही थी, एमडी साहब ने हमें बताया है कि ये एक इनका कंट्रोल रूम है। कल का जो ऑपरेशन है ये यहाँ से कैसे मॉनिटर करेंगे, तो इस वक्त हम आपको दिखाएंगे कि ये रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो है कंट्रोल रूम है, और इस कंट्रोल रूम से यकीनन ये कंट्रोल करेंगे और यहाँ से जो है करेंगे। तारिक साहब ये बताइएगा कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? ये हमारा कंट्रोल रूम है जिधर से हम कंप्लेंट्स को भी मॉनिटर करेंगे और अपनी तरह व्हीकल्स का ऑपरेशंस जो है उसको भी मॉनिटर करेंगे। सर जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, ये आज के जो ऑपरेशंस अभी इस वक्त चल रहा है ये उसकी व्हीकल्स हैं, और ये पूरा जो है ये जो स्क्रीन पे गाड़ियां हैं नज़र आ रही हैं सर, ये ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशंस चल रहे हैं। ये देखें, ये इस्लामाबाद का एरिया है, तो इधर कोई गाड़ी आपको नजर नहीं आएगी। ये सारी जो ऑपरेशंस हैं ये ट्रैकिंग के थ्रू हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और कल इसी तरह हम सारा दिन देख रहे होंगे, और ये जो सारी टीम बैठी हुई है ये इनको मॉनिटर कर रही है कि कोई गाड़ी ज़्यादा देर के लिए किसी जगह पे खड़ी तो नहीं हो गई, या कोई गाड़ी जो है वो अपने रूट से तो नहीं उतर गई। तो ये कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग इसकी चल रही होगी, और इसी के साथ ही फिर कंप्लेंट्स भी जो हैं वो भी चल रही होंगी और उसको भी ये मॉनिटर कर रहे होंगे जी। हर गाड़ी के अंदर सर ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है। ये अब इस तरह कंप्लेंट्स आ रही होंगी, ऑनलाइन जो कंप्लेंट्स आती जाएंगी उसका इस तरह डिटेल आती जाएगी, बंदे का नाम है, उसका फ़ोन नंबर है, यूसी है, एड्रेस है, पूरी एड्रेस है सारा, और इसी तरह जैसे जैसे वो एड्रेस होती जाएंगी वो उनको वापस रिप्लाई बैक होती जाएगी।
تو اس کے علاوہ سر جو آپ کا جو یہاں سے آپ جو ڈمپنگ آپ کے پوائنٹ ہیں وہ بھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں؟ جی جو ہماری مین لینڈ فل سائٹ ہے وہ بھی ادھر لائیو ہمارے پاس آ سکتی ہے. دکھائیے گا اگر آپ دکھا سکتے ہیں اس کو. تو وہ اٹینڈنس ہماری چل رہی ہے کہ اس وقت کتنے لوگ فیلڈ میں آئے ہیں, آج انہوں نے کتنی اٹینڈنس کی ہے, اور اس کے ڈفرینٹ ٹرینڈز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح آج کل سے ٹرینڈ کس طرح کا تھا, پازیٹیو میں تھا, نیگیٹو میں تھا. تو اسی طرح یہ ساری مانیٹرنگ ادھر سے چل رہی ہوتی ہے. یہ ہمارا یہ جو مین جو ہمارا جو مانیٹرنگ کا جو سسٹم ہے وہ یہاں پہ آئی ٹی کا سسٹم ہے مانیٹرنگ کا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ہے مانیٹرنگ سیل ہے, ان کا یہاں سے مانیٹر کیا جائے گا. جو سسٹم ہے عید کے جو 3 روز ہیں جو وہ ایام ہو گئے, یہاں سے یہ کر رہے ہیں, کل سے یہ بلکہ آج رات سے یقیناً یہ کام انہوں نے شروع کیا ہو تو یہ مانیٹر بھی کریں گے. اور یہ ان کا جو سٹاف ہے مکمل طور پر یہاں پر جو ہے وہ سٹاف موجود ہے ان کا, اور یہ سٹاف جو ہے یہ اسی طرح کمپلینٹ بھی دیکھے گا, اور ساتھ ساتھ جو کمپلینٹ جس کا حل نکلے گا وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ دکھائی دیں گی. تو یہ ان کا وہ مانیٹرنگ سیل ہے جو کام کر رہا ہے. ناظرین اس کے بعد ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں جو جہاں انہوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں, اس کیمپ کا بھی ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے, دیکھیں گے کہ کیمپ میں ان کی کیا تیاریاں ہیں, اور آگاہی مہم جیسے واگ کا بھی یہاں پہ کوئی اہتمام ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا فلیٹ ہے گاڑیوں کا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کتنی گاڑیاں یہ کل سے کیسے آپریشن کریں گے. اس میں تو موجود ہیں جو راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے جو کیمپ لگا رکھا ہے. یقیناً یہ مین چوک میں کیمپ لگا ہوا, اور یہاں پر یہ بیگ بھی تقسیم کر رہے ہیں, اور باقی بھی جو چیزیں ہیں یہ ایک آگاہی مہم بھی ہے, اور اس طرح بیگ جو اس کی تقسیم ہے. ایم ڈی ہمارے ساتھ موجود ہے. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو کیمپ ہے یہ اس کا بیسک مقصد کیا ہے, اور یہ جو یہاں پہ کیا کیا چیزیں آپ عوام کو دے رہے ہیں؟ اس کے 2 بیسیکلی مقاصد ہے. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ کل سے عید ہے, تو اس کے لیے ہم ادھر سے لوگوں کو ویسٹ بیگس وغیرہ دے رہے ہیں, ان کو اویئرنیس ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح علاشوں کو اس کے اندر ڈالنا ہے اور کسی سیف جگہ پہ رکھنا ہے یا ہمارے کنٹینر میں ڈالنا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ڈینگی کا سیزن بھی چل رہا ہے, تو وہ ڈینگی کے لیے بھی ہم ساتھ ساتھ اویئرنیس ان کو لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. یہ دونوں یعنی ڈینگی بھی کر رہے ہیں اور اپنا جو کام ہے وہ بھی کر رہے ہیں. یہ جو سر بیگ ہے یہ بیگ میں علاشے ڈالے جائیں گے, اور اس میں ایک بیگ میں کتنا وزن آ سکتا ہے؟ بیگ اٹھائیے گا جی ذرا. یہ 2 قسم کے بیگز ہیں, ایک چھوٹی علائش کے لیے ہے اور ایک بڑی علائش کے لیے ہے. تو وہ جیسے جیسے ہمارا سٹاف جو بندے ہمارے پاس آتے ہیں جن کو بڑے جانور کے علائشوں کے لیے چاہیے ہوگا وہ بڑے جانور کے لیے لے جائیں گے, اور جنہیں چھوٹوں کے لیے چاہیے ہوگا وہ چھوٹے. یہ بڑوں کے لیے ہے کہ چھوٹوں کے لیے؟ یہ چھوٹوں کے لیے. جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو کیمپ ہے یہاں آگاہی کیمپ ہے, اور آگاہی کیمپ میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کیپ تقسیم ہو رہی ہیں, اسی طرح پمفلٹ دے رہے ہیں, اور یہ کوئی اپنی شرٹس بھی ہیں وہ دے رہے ہیں, بیگ دے رہے ہیں جس سے لوگ علاشے اٹھائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ یہ انسداد ڈینگی کا بھی جو ہے پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں. ڈینگی کی روک تھام کے لیے بھی یہاں پر جو عوام ہے اس میں اویئرنیس جاری ہے. اس کے بعد ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں جہاں پر ان کا ڈپو ہے, جہاں پر جو مین فلیٹ ہے گاڑیوں کا, وہاں آپ کو لے کے جائیں گے, اور وہاں پر ہم چیک کریں گے کہ کتنی گاڑیاں اور وہاں پہ آپریشن کیسے ہوگا. جی ناظرین تو جیسا ہم ساتھ ساتھ بتاتے رہے ہیں, ابھی ہم پہنچ چکے ہیں. اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ان کا کیمپ تھا, آگاہی مہم کیمپ تھا, وہاں پر ہم نے آپ کو دکھایا کہ یہ کیا کریں. اور اس کے بعد ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں یہاں ان کا جو ہے گاڑیوں کا جو بڑا ڈپو ہے وہ یہاں پر ہے, اور یہاں پر راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کا جو بڑا ٹرانسفر ڈپو بھی یہاں پر ہی ہے. یہاں پر ان کی ورکشاپ بھی ہے, چھوٹی بڑی گاڑیاں بھی ہیں, ہم ان پر بھی بات کریں گے. ابھی ایم ڈی جو ہیں ویسٹ مینجمنٹ کے اویس منظور تارڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ بتائیے گا کہ پچھلے سال آپ نے کتنے ٹن علاشے اٹھائے ہیں اور اس سال کتنے متوقع ہیں؟ یہ پچھلے سال ہم نے 9700 ٹن, جو ہم آپ کو پتہ ہے تحصیلس کا بھی کچھ پورشن کرتے ہیں اور ہم سارا شہر بھی کرتے ہیں, اور اس بار جو ہماری تیاری ہے وہ تقریباً 10,000 ٹن کی ہے. جی ہم اس کے لیے تیار ہیں, باقی دیکھتے ہیں کل سے کتنا ویسٹ آتا ہے جی پر ڈے کے ساتھ. سر اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ البراق آپ کے ساتھ تھی, اس دفعہ البراق نہیں ہے, آپ اکیلے ہیں, تو آپ کتنے تیار ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس شہر کو اسی طرح سے بلکہ اسے بہتر صفائی کر پائیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالی ہم نے بیسیکلی ہمارے پاس وہیکلز ریسورسز سارے وہی ہیں جو البراق کے تھے, اور ہم نے 7 سال ان کے ساتھ مل کے کام بھی کیا, ہماری ٹیم بھی ان کے ساتھ لگی رہی ہے, تو ایکسپیرینسڈ ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس دفعہ ہم بتائیں کہ البراق جانے کے بعد بھی راولپنڈی کے جو شہری ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آئے. تارڑ صاحب یہ بتائیے گا, راولپنڈی چونکہ بڑا شہر ہے اور اس کی تنگ گلیاں ہیں, ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس بڑے وہیکلز ہیں, بڑی گاڑیاں ہیں, تو تنگ گلیوں سے علاشے اٹھانے کا آپ اہتمام کیسے کرتے ہیں؟ جس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہم نے جو آپ ہینڈ کارٹس ہیں وہ 250 کے قریب ہم نے ہینڈ کارٹس ایڈیشنل لی ہیں, جن کے اوپر جو ہمارے ورکرز ہیں
وہ اندر سے تنگ گلیوں سے لے کے ویسٹ باہر آئیں گے اور اس کو ہم آگے اسٹیشن تک پہنچائیں گے. اور دوسرا ہم نے جو موٹر سائیکل رکشاز آپ نے دیکھے ہوں گے چھوٹے, وہ بھی ہم نے کافی تعداد میں اس دفعہ لیے ہیں تاکہ ہم وہ باہر لا کے ان کو اچھے طریقے کے ساتھ اپنے ٹرانسپورٹ اسٹیشن تک پہنچا سکیں. طالب صاحب یہ بتائیے گا کہ راولپنڈی شہر کے علاوہ جو ہے جو باقی تحصیلیں ہیں ان میں کیا انتظامات ہیں؟ جی بالکل اسی طرح جس طرح پنڈی میں انتظامات دیکھ رہے ہیں, اسی طرح ہر ہماری جو تحصیل ہے اور خاص طور پہ مری میں اسی طرح ہم نے وہیکلز اپنے بھی اور ہم نے اس کے ذرا وہیکلز ایڈ بھی کیے ہیں, لوگ بھی ایڈ کیے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہے کہ جس دن کا ویسٹ ہو اسی دن ہم اس کو تلف کرتے ہیں. مری میں ہم نے دیکھا کہ اکثر چونکہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے تو ان کی قیادت جو وہ مری آ جاتی ہے عید پر, اور اس دفعہ بھی متوقع کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ دونوں شاید اپنی فیملیوں کے ساتھ جو ہے وہ مری آ جائیں, تو اس کے لیے آپ کی کیسی تیاری ہے؟ مری میں ہمارا ویسے روٹین میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹورسٹ پوائنٹ ہے اور بڑا امپورٹنٹ اسٹیشن ہے, تو اس کی وجہ سے ہم ایکسٹرا ارینجمنٹس کرتے ہیں, 2 شفٹس میں ادھر کام کرتے ہیں. اور اس کو بھی ہم نے اس دفعہ مری کے جو سارا ہمارا پلان ہے عید کا, اس کو بھی ہم نے اسپیشل ڈیزائن کیا جی, اور ایڈیشنل وہیکلز ایڈ کیے ہیں, ایڈیشنل لوگ ایڈ کیے ہیں. طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ورک شاپ بھی ہے, یہاں پہ پیٹرول پمپ بھی ہے, تو آپ فیلنگ بھی یہیں سے کرتے ہیں, اپنی فیلنگ ہے, اور یہ جو گاڑیوں کا چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ یہیں پہ حل ہوتے ہیں؟ جی بالکل, یہ ورک شاپ ہے, یہ آپ ڈیزل ورک شاپ دیکھ رہے ہیں, اس کے ساتھ پیٹرول ورک شاپ ہے, اسی کے ساتھ ہماری پارکنگ ہے. ابھی یہ شفٹ ختم ہو رہی ہے تو جن وہیکلز میں جو بھی ایشو ہوگا وہ ساتھ ساتھ ادھر سے حل ہوتا جائے گا, اور سیکنڈ شفٹ کے لیے وہیکلز نکلتے جائیں گے. سر آخر میں آپ یہ بتائیے گا کہ آپ عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کل کے حوالے سے؟ جی اس دفعہ ہمارا سلوگن جو ہے راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا وہ یہ ہے کہ قربانی آپ کا ارادہ, صفائی ہمارا وعدہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو پورا اتریں گے. جی ناظرین, آپ نے سنا ایم ڈی ویسٹ مینجمنٹ اویس منظور تارڑ کا یہ کہنا ہے کہ قربانی آپ کا ارادہ اور صفائی ہمارا ارادہ ہے, تو یقیناً ہمیں بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے, چونکہ ہم جب سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد جو علاشوں کا سلسلہ ہے وہ ہمیں جو یہ بیگ دے رہے ہیں ایسی جگہ پر بیگوں میں ڈال کر رکھنے چاہیے تاکہ یہ آسانی سے اٹھا سکیں, اور اس کی بہتری کے لیے ہم بھی اپنا کردار ادا کر سکیں, چونکہ بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, تو اس اعتبار سے ہمیں اپنی ذمہ داری سے بھی آگاہ ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی چاہیے. میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ کو دلی عید مبارک. میرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.